السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی محمد مشتاق، سوال آپ کا ترک صدر کے تعلق سے یہ ویڈیو، آپ نے کہا کہ ترک صدر وہ گدی کا دودھ پی رہے ہیں، تو کیا گدی کا کھوتی کا دودھ پینا جائز ہے؟ بات یہ ہے کہ ویڈیو کے اندر کہا ہے کہ یہ گھریلو گدی کا دودھ پی رہے ہیں، گدی کے دودھ کا ذکر ہے، گھریلو کھوتی کا دودھ یہ اس ویڈیو کے اندر کہا ہے۔ اب گدی کے دودھ کے حوالے سے شریعت نے ہمیں کیا کہا ہے اس متعلق؟ گدی کے دودھ کے حوالے سے جمہور کے نزدیک فتویٰ یہ ہے کہ گدی کا دودھ حرام ہے، فتح الباری۔ اور گدی کے دودھ کے حوالے سے امام زہری رحمہ اللہ اور تابعین میں سے کئی ایک کا فتویٰ یا ان کا خیال یہ ہے کہ گدی کا دودھ پینا جائز ہے، یعنی گھریلو گدی کا دودھ۔ اور جہاں تک تعلق ہے جنگلی گدی، جسے ہم جنگلی گدے کو عربی کے اندر حمار الوحشی اور اردو زبان میں ہم اسے زیبرا کہتے ہیں، تو جنگلی گدی کا دودھ حلال ہے، جیسے جنگلی گدا گدی خود حلال ہے۔ خیبر وغیرہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھریلو گدوں کو حرام قرار دیا، گدا گدی، اور جو جنگلی گدے ہیں حمار الواشی ان کو حلال بتایا۔ تو اس لیے گھریلو گدا اور گدی حرام ہے، تو جمہور کے نزدیک پھر ان کا دودھ بھی حرام ہے، اور امام زہری اور کئی ایک دیگر تابعین کے نزدیک گھریلو گدی کا دودھ استعمال کرنا حلال ہے اور جائز ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گدے کا گوشت حرام بتایا ہے، گھریلو گدا اس کا گوشت حرام بتایا ہے، اور اس کا گوشت حرام بتایا، دودھ حرام نہیں بتایا۔ امام بخاری، امام المحدثین، امام محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کتاب الطب صحیح بخاری کے اندر گدی کے دودھ کا بیان، اور اس میں امام بخاری لے کر آئے کہ ابن شہاب زہری سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو ادریس الخولانی سے یہ پوچھا، کیا پوچھا کہ حل نتوضأ او نشرب، کیا ہم وضو کر سکتے ہیں اور پی سکتے ہیں گدی کا دودھ؟ گدی کا دودھ ہم پی سکتے ہیں یا ہم گدی کے دودھ سے وضو کر سکتے ہیں بطور دوا، بطور دوا، یا پھر جو ہے وہ او ابوال الابلی، یا ہم اونٹنیوں کا جو پیشاب، اونٹنیوں کا جو پیشاب ہے وہ پی سکتے ہیں؟ تو ابو ادریس الخولانی نے جواب دیا، قال قد کان المسلمون یتداوون بها فلا یرون بذلک باسا، کہ مسلمان اونٹ کے پیشاب کو بطور دوا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ اور رہ گیا معاملہ گدی کے دودھ کا، یعنی گھریلو گدی کے دودھ کا، فقد بلغنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لحومها، ہمیں جو حدیث پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گدوں کا گوشت کھانا اس سے منع کیا، یعنی گھریلو گدے کا گوشت حرام قرار دے دیا۔ اب ابو ادریس الخولانی جی ابن شہاب زہری سے کہتے ہیں کہ سوال آپ کا یہ ہے کہ گدی کے دودھ سے وضو کرنا اور گدی کا دودھ پی لینا بطور دوا، تو بات یہ ہے کہ حدیث کی اگر ہم بات کریں تو حدیث میں نبی علیہ السلام نے گدوں کے گوشت کھانے سے منع کیا ہے، گدوں کے گوشت کھانے سے جو ہے وہ منع کیا ہے، مطلب دودھ سے منع کوئی نہیں کیا۔ تو اب جمہور کے نزدیک جیسے گھریلو گدا گدی حرام ہے، ان کا دودھ بھی حرام ہے، اور ان کے نزدیک یہ ہے
کہ دودھ سے ہی چونکہ گوشت بنتا ہے جی، تو جب گوشت حرام ہے تو دودھ بھی حرام ہے۔ بچہ دودھ والے جانور، ان کی پہلی نشو و نما اور پرورش وہ دودھ پر ہوتی ہے۔ تو جمہور کے نزدیک یہ ہے کہ چونکہ دودھ سے ہی گوشت بنتا ہے، تو جب گوشت حرام ہے، جس چیز سے دودھ بنا وہ بھی حرام ہوگا، جس چیز سے گوشت بنا یعنی دودھ، وہ بھی حرام ہوگا۔ تو ان کو پھر ان کے اس قیاس پر یا دلیل پر یہ جواب دیا گیا کہ انسان کا گوشت حرام ہے، انسان کا گوشت حرام ہے، مگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو کیا خیال ہے پھر انسان کا دودھ بھی حرام ہونا چاہیے، یعنی عورت کا دودھ بھی حرام ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کا گوشت حرام، انسان کا کھانا حرام۔ تو اس لیے جنہوں نے جمہور کی بات کو نہیں مانا، انہوں نے جمہور کے قیاس کا بھی رد کر دیا۔ جمہور کے نزدیک یہ تھا کہ چونکہ دودھ سے گوشت بنا ہے تو گوشت حرام تو دودھ بھی حرام، تو اس پر جواب دیا گیا کہ انسان کا گوشت کھانا حرام ہے، انسان کا گوشت کھانا حرام ہے۔ تو جب انسان کا گوشت کھانا حرام ہے تو پھر انسان کا دودھ بھی حرام ہوگا۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں جی، انسان کا دودھ تو حرام نہیں ہے، عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ تو حلال ہے۔ تو اسی طرح امام ابو ادریس الخولانی نے یہ بتایا کہ نبی علیہ السلام نے گدھوں کے گوشت سے منع کیا ہے، ہاں جی، اور رہ گیا معاملہ نبی علیہ والسلام کا دودھ کے متعلق، ہاں جی، تو پیارے نبی علیہ والسلام سے اس تعلق سے کوئی حکم یا ممانعت وہ ہمارے پاس نہیں پہنچی، ہمیں نہیں معلوم۔ تو عام فتویٰ یہی ہے کہ گدھی کا دودھ بھی حرام ہے، یعنی گھریلو گدھی، اور اگر کوئی گدھی کا دودھ یعنی گھریلو گدھی کا دودھ بطور دوا پی لے تو جائز ہے، ٹھیک ہے، اس پر زیادہ چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔